یاد نہیں کرتا، قرآن کے ساتھ طبیعت ہی نہیں لگتی۔ حضرت حسن حسین علی کا جو قرآن تھا وہ ملنگ کے پاس نہیں، ملنگ کا قرآن غار میں ہے، امام بھی چھپا ہوا، قرآن بھی چھپا ہوا۔ تو میں حیران ہوں، اور تمہارا قرآن بھی غار میں، تمہارا امام بھی غار میں، تو شرم نہیں آتی جلوس بازار میں کیوں ہے؟ جلوس بازار میں، امام غار میں، ادھر چھپا ہوا۔ ادھر کہتے ہیں اماموں کو طاقت ہوتی ہے، اماموں کے معجزے ہوتے ہیں، امام مختار کل ہوتے ہیں، غیب دان ہوتے ہیں، بیٹے دیتے ہیں۔ گھوڑے کے سامنے امام تو امام کی طرف منسوب گھوڑا بھی مشکل کشا، حاجت روا تادیہ تبوت بھی مشکل کشا، حاجت روا تادیہ تبوت پہ بھی نظر و نیاز منتے منوتیاں اس پہ بھی دیتا ہے۔ تو جب اتنا تیری گھوڑا بھی مشکل کشا، تادیہ تبوت بھی مشکل کشا، امام بھی مشکل کشا، تو 1400 سال سے چھپا ہوا کیوں ہے؟ ابھی نکال، کہتے سنیوں کے ڈر سے بھاگ گیا تھا۔ میں نے کہا پھر سنیوں کی طاقت تو زیادہ ہوئی تیرے امام سے۔ اور ادھر کربلا کی مظلومیت، اور ادھر گھوڑے کا مشکل کشائی کا نعرہ۔ گھوڑے کے نیچے سے گزرو گے اولاد ہوگی گھوڑے کی۔ اس کو چومیں گے اولاد ہوگی، تازیہ تبوت پہ اولاد ہوگی۔ تو اتنا مشکل کشا گھوڑا، حاجت روا گھوڑا، اور لوگوں کو مسئلہ بتاتا ہے علی سے خلافت چھن گئی۔ گھوڑا مشکل کشا اور حضرت علی مجبور۔ مذہب دیکھو، حضرت علی سے خلافت چھن گئی، تو پھر میں نے کہا چھیننے والے زیادہ بہادر نکلے یا جس سے چھن گئی؟ لیکن مشرک کا عقل نہیں ہوتا۔ اگر مشرک کا عقل ہوتا تو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے دربار پہ جاتا ہی نہیں۔ تو اس لیے یاد رکھو، ایمان صحابہ کا، جس نے صحابہ کے ایمان میں شک کیا قرآن اس سے چلا گیا۔ اس لیے شیعہ مذہب کی 2000 روایت، وہ کوئی جر وار ہے وہ بھی سن لے، شیعہ مذہب کی 2000 روایت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ قرآن اصلی نہیں، یہ جو سنیوں کے پاس قرآن موجود ہے یہ قرآن اصلی نہیں۔ قد حرفا وبدلا وزیدا ونقصا، اس قرآن کو بدل دیا گیا، اس کو بڑھا دیا گیا، اس کو کم کر دیا گیا، اور اس قرآن کو تبدیل کر دیا گیا۔ اس لیے یہ قرآن اصلی نہیں، یہ شیعہ کا مذہب، اور جس کا قرآن اصلی نہیں ہے اس پہ اس پر بات ہوگی کہ ماں ہے کون اور ماں کون نہیں۔ کہتے ہیں اماموں نے ہمیں کہا کہ قرآن پڑھتے رہو، حتیٰ کامل قائم، جب تک وہ قائم کھڑا نہ ہو، جڑا حالے تک ڈٹھا ہوئے۔ کامل قائم، وہ جو پڑھا ہوا امام ہے، جب تک وہ نہیں آ جاتا اسی قرآن کو پڑھتے رہو۔ جب قائم آئے گا، 12واں امام آئے گا، تو وہ اصلی قرآن لے آئے گا۔ اچھا، وہ جو اصلی قرآن ہے وہ ہے کیسا؟
کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت علی نے ابو بکر و عمر عثمان کے سامنے وہ اصلی قرآن پیش کیا، وہ جو اصلی قرآن تھا وہ پیش کیا، تو اس کے پہلے صفحے پہ گالیاں لکھی ہوئی تھی۔ آپ کے قرآن کے پہلے صفحہ پر کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ ہے، اور ان کے اصلی قرآن کے پہلے صفحے پہ گالیاں لکھی ہیں۔ قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ۔ تو ان کو بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں اور مذہب ہے۔ کہتے ہیں حضرت ابو بکر عمر نے قرآن دیکھا، انہوں نے کہا واپس لے جا، لا حاجت لنا بنا، ہمیں اس قرآن کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو حضرت علی معاذ اللہ ناراض ہو گئے اور قرآن کو لے گئے اور فرمایا اب یہ قرآن تم اس وقت تک نہیں دیکھ سکتے جب تک امام مہدی ظاہر نہیں ہو جاتا۔ اچھا، امت کو پھر قرآن سے محروم کس نے کیا؟ معاذ اللہ حضرت علی نے۔ ابو بکر عمر سے ناراض ہو کر حضرت علی نے قرآن بھی لے گئے غصے میں آ کر معاذ اللہ، اور یہ تاثر دیا کہ حضرت ابو بکر عمر سے ناراض ہو کر جو قرآن اللہ نے بھیجا تو ایسا چھپایا حضرت علی نے معاذ اللہ کہ آج تک ظاہر نہیں ہوا۔ اس لیے آپ دیکھ لیں کہ شیعہ کا قرآن پہ ایمان ہو سکتا ہی نہیں۔ وجہ ہم جذباتی تقریریں نہیں کرتے، دلائل کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں۔ شیعہ میں جرت نہیں کہ وہ اپنا ایمان قرآن پہ ثابت کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیعہ میں صحابہ کے دو گروہ تھے، ایک گروہ کو تو وہ کافر سمجھتی ہیں کہ وہ مسلمان ہی نہیں تھا، کافر گروہ تھا معاذ اللہ، اور دوسرے چند لوگ الا ثلاثہ، تین افراد وہ کہتے ہیں مسلمان تھے، 3 4 5 مسلمان تھے، اور جو کافر تھے ان کی تو بات کا ویسے اعتبار نہیں، اور جو مسلمان تھے تو وہ جھوٹ بولنے کو ثواب سمجھتے تھے۔ شیعہ مذہب ہے، وہ جھوٹ بولنے کو کیا سمجھتے تھے؟ ثواب۔ اچھا، یہ مذہب اہل حدیثوں کا بھی ہے، خیال رکھو کہ جھوٹ بولنا ثواب ہے۔ دلیل کہتے ہیں حضرت ابراہیم نے بھی 3 جھوٹ بولے تھے، لہذا جھوٹ بولنا ثواب ہے۔ واہ تمہارا مذہب، کیا بات ہے بے ایمانو، کہاں تک تم پہنچے ہو؟ حضرت ابراہیم کو بھی ساتھ لے آئے، کرتوت اپنے اور نام خلیل اللہ کا، جن کا نام ہے، جن کو قرآن نے لقب دیا انہو کان صدیقا نبیّا، اور قرآن کا ہر لفظ بڑا عجیب ہے۔ اب یہ صدیقا نبیّا خاص کر حضرت ابراہیم کے لیے ذکر کیا۔ اللہ کو پتا تھا اہل حدیث بھی پیدا ہونے والے ہیں، رافضی بھی پیدا ہونے والے ہیں۔ اچھا، رافضی بھی یہی پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے